جی جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سر وہ تشہیر اور اس میں کیا ڈفرینس ہے سر، پردہ ڈالنا اور تشہیر کے اندر؟ کیونکہ کافی کیسز ہوتے ہیں جس میں زینب قتل کا کیس تھا، اس کے بعد نور مقدم تھا، کچھ اچھال دیتے ہیں کیسز اور کچھ سر دبا دیے جاتے ہیں، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ موٹر وے کیس تھا ہمارے پاس، جی سر۔ کہاں گئے ہو سارے کیسز؟ ریکارڈ ہو گئے۔ پتہ ہے ایک بات سمجھنا، جب زینب والا کیس بھائی تشہیر اور پردہ ڈالنے میں فرق ہے۔ پردہ ڈالنا وہ ہے کہ ہم نے وہ، میں جہاں سے یہ بات شروع سمجھنی، اس کی تھوڑی سی بیس پہ جانا ضروری ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نعوذ باللہ غلط کام نہیں ہوتے تھے؟ اس وقت بھی کچھ لوگ جھوٹ چوریاں بھی کرتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے، زنا کے بھی کیسز تھے، ہوتے تھے نا، رائٹ؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ میرے منہ میں خاک، بٹ کچھ مطلب ایسے لوگ شعراء تھے جنہوں نے آپ کے خلاف غلط قسم کی چیزیں لکھی تھیں؟ نہیں پہنچی ہمارے پاس۔ جانتے ہو ان میں سے کوئی ایک بھی پتہ ہے آپ کو؟ جی سر۔ پتہ ہے کوئی؟ سنا سکتے ہو؟ نہیں 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 سر، بالکل بھی نہیں، کیوں؟ پہنچے ہی نہیں ہمارے تک۔ کیوں نہیں پہنچی؟ سوچا کبھی اس بات میں کیوں نہیں پہنچی؟ ڈسکریج کیا گیا ان چیزوں کو، نہیں، ڈسکریج کرنا، پردہ ڈالنا، پردہ ڈالا ہوتا تو شاید وہ اس وقت چھپا دی جاتی، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے اگلے سے اگلے سے اگلے سے اگلے تک بات پہنچتی، کریکٹ؟ پردہ ڈالنا سے کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنا، وقتی طور پہ صرف اس کو چھپایا جاتا۔ ان کی صحابہ نے کبھی اس طرح کی چیزوں کی تشہیر ہی نہیں کی۔ تشہیر کی بھی سر ایک ڈیفینیشن بنا۔ تشہیر وہی ہے کہ زینب کا کیس ٹی وی پہ چل رہا تھا، میرا چھوٹا بیٹا اس وقت چھوٹا تھا، میرے خیال کتنے 5-6 سال تو ہو گئے ہیں اس بات کو، جی سر۔ تو مجھ سے آ کے پوچھتے ابو اس بیبی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ہے تشہیر جو آپ کا میڈیا کر رہا ہے، جو آپ کے واٹس ایپ اب سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نور مقدم کا کیس ہر گھر میں پتہ چلا، یار کیس ہوا، سزا دو، پکڑو، سب کچھ کرو، بٹ اس کو اس لیول کی، جی اب وہ ان کے ساتھ انہوں نے ان کے اس جگہ پر کاڑا، یہاں سے کپڑے پھاڑے، یہاں سے اس کا یہ جسم کاٹ دیا، یہ نوچ دیا، وہ درندے نے یہ کیا۔ میں یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اس موضوع پہ کہ وہ ایک میں نے دیکھا تھا کہ وہ واقعہ ہے، کسی رپورٹر نے پکڑا تھا، 2 بندوں نے مل کے جو ہے وہ ایک بچے کے ساتھ اس کی ویڈیو بنائی، تو انہوں نے سے پوچھا کہ تم نے یہ ویڈیو کیسے بنائی، اس کا آئیڈیا تمہیں کیسے آیا، تم تو خود ان پڑھ ہو؟ تو کہا جی وہ جو زینب والا تھا نا قاتل، اس کی جب آپ لوگ ٹی وی پہ چلا رہے تھے نا، تو اس میں اس نے بتایا تھا کہ اس طرح ویڈیوز بکتی ہیں، تو ہمیں وہاں سے پتہ چل گیا تھا۔ یہ ہے تشہیر کا نقصان، ڈی سینسٹائزیشن ہونے کا نقصان۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو اچھا پردہ ڈالنا جو ہوتا ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پردہ ڈالنا یہ ہوتا ہے جو خدا نہ خواستہ جو فیملیز کے اندر اندرون جو میرے پاس کیسز آتے ہیں نا کہ ماموں نے زیادتی کر دی، خالو نے زیادتی کر دی، بھائی کزن نے زیادتی کر دی، ان پہ گھر والے پردہ ڈال دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چپ کر جاؤ، لیکن وہ بات اس وقت نہیں آؤٹ ہوتی، کچھ عرصے کے بعد اس بچے کو تباہ کر چکی ہوتی ہے، اور اس عرصے کے بعد وہ ہر جگہ پہنچی ہوتی ہے بات، ٹھیک۔ سو پردہ ڈالنا از جسٹ ون پیک، بٹ تشہیر جب ہو جاتی ہے اس کی، تو پھر وہ معاشرے میں اس چیز کو برائی نہیں سمجھا جاتا، عام ہو جاتی ہے، برائی رہتی نہیں نا، برائی رہتی نہیں۔ ابھی میرے پاس ایک کیس آیا ہے ایک علاقے کے، کسی خاص علاقے کا ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ بندہ مجھے کہنے لگا جی کہ میں ہمارے علاقے میں 5 سال کا تھا تب سے میں دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ ہوا پہلے اور اب پھر میں نے شروع کر دیا، ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی ایک ایسے ہے جیسے آپ عام سانس لیتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا یار شاید مذاق کر رہا ہے، کہ سر نہیں، میرے علاقے میں کسی کو نہیں جانتا جو نہ اس کام میں انوالو ہو۔ ہمارے یہاں پہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا نا، برائی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ فخر سے وہ اچھے لڑکوں کو ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ وہاں ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں، کریکٹ۔ سو جب بھی آپ کسی چیز کی اس طرح تشہیر کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہیرو بنا کے پیدا کرتے ہیں، اب آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ جی پیسے والا جو ہے نا وہ ہر جگہ بچ جائے گا، وہ بھی ایک اور لڑکی کو کیا نام ہے اس کا، وہ اس نے پیسے لے گئی ہے یو کے اور جا کے کہہ رہی ہے جی میں تو لے کے آئی ہوں، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، جو بھی شاہ ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب بات یہ ہے کہ اب آپ اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں، اس ویڈیو کو شاید وائرل نہیں کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو عقل دے رہی ہے نا، وہ ویڈیو جو آپ کی عقل چھین رہی ہے، وہ جو آپ نفس کی بھی بات کر رہے تھے نا، نفس کی ٹریننگ آپ کیسے کرتے ہیں، جب وہ ویڈیو جو آپ کی عقل چھین رہی ہے اس کو آپ وائرل کریں گے، ٹھیک ہے،
کہ یار آپ نے اس کی اتنی تشہیر کر دی ہے کہ اب وہ پوری دنیا میں ایک وہ کیا کہنا چاہیے وائرل ہو گئی ہے جی, ہر ایک کو پتہ چل گیا ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ اچھا پیسے لے جائے جا سکتے ہیں, پیسے دے دو اور اگلے پیسے لے جاؤ. سو آپ نے اگلا طریقہ بھی بتا دیا. پھر آپ ڈراموں میں دکھا رہے ہیں اس کی چاچی, اس کی ماں. وہ ایک ڈرامہ میں دیکھ رہا تھا, اس میں جناب باپ جس لڑکی کے ساتھ عشق کر رہا تھا, بیٹا اس لڑکی کی ماں سے عشق کر رہا تھا. اب یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ شیطانی ڈبے میں وہ ہر چیز یہی دکھا رہے ہیں نا. حالانکہ اسی شیطانی ڈبے کو رحمانی ڈبہ بھی بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو اسی کیمرے سے جس سے آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہو, اسی کیمرے سے پھانسی بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے. یوزیج ہے نا ریکارڈ کرنے کا. سو جب آپ تشہیر کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی, تو آپ اگلوں کے ذہنوں کو ذہن سازی کر دیتے ہیں, ذہن یہ بنا دیتے ہیں کہ بھائی دس از نارم, دس از ناٹ نارم. وہ ایک ویڈیو کسی نے شیئر کی تھی مجھ سے واٹس ایپ پہ کہ ایک حور بنی ہوئی ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, تو کوئی آتا ہے آ کے اس کے منہ پہ پانی پھینکتا ہے. جب پانی پھینکتا ہے تو اگلا جو سین دکھایا ہوا ہے نا, وہ ایک کالی سیاہ بغیر دانتوں کے, دانت بھی کوئی نہیں ہے, ایک دم چڑیل دماغ سامنے آ کے بیٹھ گئی ہے. تو پھر وہ اس کا میک اوور دکھایا انہوں نے کہ اس سے واپس وہ حور کیسے بنی. تو یہ بیسیکلی بیٹا بات یہ جو ہم زینب کیس, مقدم کیس, ہائی وے کیس, وہ کیا کیس, ایک تو ناانصافیاں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ. اب وہ سنا ہے میں نے کہ وہ ایک اور کیس تھا جو اسلام آباد کا, اس میں ایک بندے کو انہوں نے وہ پہچاننے سے انکار کر دیا. کیا نام ہے, جو ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ جو ان کو ننگا کر کے جو ریپ ان کے ساتھ جو ان کی ویڈیوز بنائی گئی تھیں, ٹھیک ہے, ہوٹل میں. تو اب یہ کیا شو ہو رہا ہے؟ جرم کے بعد آپ معافی بھی ہو, جرم کے بعد آپ کی معافی بھی ہو جانی, اور معافی ملنی ہے کس کو؟ جس کا پیسہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے نارم بدل دی ہے دنیا کی. اب آپ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ تو کر لے جو کرنا ہے, چھوٹ تو تمہیں جانا ہی ہے. ٹھیک ہو گئی. اب آپ یہاں پر ایک اور میسج بھی دے رہے ہیں, اور وہ میسج آپ کا جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے کہ مظلوم کی اوقات چند ٹکوں کی ہے, انصاف کی نہیں ہے. مظلوم کو بھی انصاف نہیں چاہیے, چاہے جس مرضی مجبوری میں اس نے یہ پیسے لیے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہاں ایک اور اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے. اس طرح کے کیسز میں دنیا میں اسٹیٹ مدعی ہو جاتی ہے, تو ڈبل سزا ہوتی ہے بندے کو, ایک اس کمپلین کرنے والے کی اور ایک پھر اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اگر کمپلین کرنے والا نکل گیا تو اسٹیٹ چاہے نا ماں بنے نا باپ بنے نا اسٹیٹ. ان چیزوں پہ تو ہم کوئی بات نہیں کرتے. تو اب یہ ہمیں دکھا کے ان کی یہ تشہیر جو ہے, اب اس چیز کی تشہیر ہونی ہے, اور یہ تشہیر ہمیں نقصان پہنچاتی ہے, کیونکہ یہ پھر ڈپرائیوڈ کو اور ڈپرائیو کرے گی, کیونکہ ان کو ہوگا یار یہ دیکھو یار اس کو ہی ہو گیا, ہمیں کیوں نہیں ہو رہا, اور ظالم کو اور یہ. تو یہ ہے فرق ان دونوں میں.